السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان ارشد حسین سید محمدی آپ کا استقبال کرتا ہوں دا وے آف سلفی کی جانب سے اس آن لائن کورس میں، جس میں انشاءاللہ 6 دن کا یہ ہمارا کورس تھا اور آج کا ہمارا تیسرا دن ہے، اور انشاءاللہ ہم آج بھی ہمارے پہلے موضوع کے تعلق سے بات کریں گے۔ چونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا تھا کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے 2 موضوعات ہوں گے۔ ایک موضوع دعا کے آداب، اہمیت، فضیلت، شرائط وغیرہ پر ہوگا، اور دوسرا جو ہمارا موضوع ہوگا اس کورس میں وہ ہوگا عمل صحیح کی پہچان۔ تو پہلا جو ہمارا موضوع ہے دعا کے آداب، اصول و شرائط پر، تو اس کا یہ آج کا آخری ایپیسوڈ ہے۔ تو تیسرے دن 3 دن ہم دعا کے آداب پر بات کریں گے اور 3 دن ہم عمل صحیح پر بات کریں گے۔ تو چونکہ یہ آخری دن ہے اور آخری اس عنوان سے تعلق سے آخری باتیں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے 2 ایپیسوڈ میں جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں تھوڑا بہت ہم ریویژن کر لیں۔ ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں جو ہم نے پڑھا تھا، سمجھا تھا، وہ دعا کی اہمیت، فضیلت ہم نے دیکھی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ دعا کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط کو ہم نے تفصیلی طور پر دیکھا تھا، اور ان کے جو طریقے ہیں، جو شروط ہے، کس طرح سے ہمیں دعا میں ان کو یاد رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں سیکھی۔ دوسرے ایپیسوڈ میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ دعا کے آداب ہے۔ دعا کے آداب ہم نے سیکھے، سمجھے، انشاءاللہ ہم نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا، مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ ضرور یاد کر رہے ہوں گے، تو آپ نے دعا کے آداب بھی الحمدللہ یاد کر لیے ہیں۔ اب آج کا جو تیسرا دن ہے اور اس دعا کے تعلق سے، یعنی دعا کے ٹاپک کا آخری ایپیسوڈ ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم لوگ سب سے پہلے بات کریں گے ان اوقات کی جن میں اللہ رب العالمین بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کچھ مقامات ایسے رکھے ہیں جن کو فضیلت بخشی، جیسے انبیاء میں سے بعض انبیاء کو فضیلت بخشی، جیسے اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر رکھے ہیں، ہے نا، اور اسی طرح سے صحابہ اکرام نے جیسے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے فضیلت دے سکتا ہے۔ فضیلت دینا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انسانوں میں انسانوں کو فضیلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جگہوں میں جگہوں کو فضیلت دیتا ہے، اوقات میں سے کچھ اوقات کو اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے اوقات میرے اور آپ کے لیے متعین کیا ہے، وقت، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات کو یہ فضیلت دی ہے، یہ اہمیت دی ہے کہ ان اوقات میں اگر بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان دعاؤں کو اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان اوقات کو ہم لوگ اس ایپیسوڈ میں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جن کی اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں کرتا، ایسے کون سے لوگ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں دعا کی قبولیت کے اوقات پر۔ تو اس میں سے سب سے پہلا جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا، میں چاہتا ہوں چونکہ رات کا ذکر کروں، کیونکہ رات میں انسان اللہ رب العالمین سے، آج میں اور آپ بہت غافل ہے کہ ہم رات میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، وہ بھی رات کے آخری پہر میں اپنے رب سے مانگے، جبکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، کہ میرا اور آپ کا جو رب ہے وہ آسمانی دنیا پر آتا ہے، رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اترتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارا رب کہاں پر ہے؟ اوپر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، تبھی تو اوپر سے نیچے اترتا ہے نا۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ میں ایسے کئی دلائل جمع کیے ہیں، ایسے کئی دلائل جمع کیے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اوپر کی جانب ہے، آسمان کی جانب ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ چیزیں آپ کو ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتا ہے، یعنی پہلے آسمان پر آتا ہے اللہ رب العالمین، اور جب رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے، اور یقول من یدعونی فاستجیب لہ، اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے
مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو سنوں، میں اس کی پکار کو وَمَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، اور کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں۔ یعنی میرا اور آپ کا رب خود چاہ رہا ہے کہ ہم اس سے مانگے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور آ کر کے یہ پکارتا ہے کہ کون ہے مجھ سے مانگے جو میں اسے دوں، کون مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، میں اس کو دوں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ تو کیوں میں اور آپ نہیں مانگتے؟ کیوں ہم پیچھے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے، اگر دنیا میں کوئی راستے میں چوراہے پر اگر کوئی کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ کون ہے جو مجھ سے 1 لاکھ روپیہ چاہتا ہے، تو کون ہے جو نہیں بھاگے گا؟ مجھے بتائیے، کون ہے جو وہاں پر قطار میں نہیں کھڑا ہوگا؟ کتنی بھی لمبی قطار کیوں نہ ہو جائے، انسان جا کر کے ضرور وہاں کھڑا ہوگا۔ اگر کوئی اعلان کر دے کہ میں اتنا پیسہ آپ لوگوں کو دوں گا، تو کیوں آدمی وہاں پر قطار نہیں لگائے گا؟ یقیناً سارے کے سارے لوگ لگائیں گے۔ تو میرا اور آپ کا رب جو حقیقی کامیابی ہے، وہ حقیقی کامیابی میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے، تو کیوں ہم پیچھے ہیں؟ ہم کیوں نہیں بھاگ رہے ہیں اس کی رحمت کی طرف؟ کیوں نہیں ہم اللہ رب العالمین سے رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے مانگتے ہیں؟ کیوں نہیں طلب کرتے ہم لوگ رات کے آخری پہر میں اپنے رب سے؟ تو عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ناظرین، دوستوں، بچوں، بزرگوں، میں تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ اس وقت کو ضرور یاد رکھیں، رات کے آخری پہر میں۔ چونکہ دیکھیں، محدثین نے یہاں پر یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو فضیلت دی، کیونکہ یہ انسان کے لیے غفلت کا وقت ہے۔ آدمی یہ وہ وقت ہے جس میں سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، کہ جس میں سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ تو اگر ایسے موقع پر جب بندے غافل ہو، سوئے ہوئے ہوں، اس موقع پر اگر کوئی اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ میرے سارے بندے سوئے پڑے ہیں، غافل ہیں مجھ سے، لیکن یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے مجھے یاد رکھا ہے، جو مجھ سے مانگ رہا ہے، جو مجھ سے طلب کر رہا ہے، تو یہ ضروری بنتا ہے کہ میں اسے دوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو رات کا آخری پہر آپ اٹھیں، اللہ تعالیٰ سے تہجد پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ میرا اور آپ کا رب بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی شفیق ہے، بڑا ہی کریم ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تو یہ معمول تھا، آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں اور احادیث میں آپ نے پڑھا ہوگا، اسی طرح صحابہ کی، خلفاء کی تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ لوگ راتوں میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ لہذا ہم بھی جو ہے ان کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اسی طرح سے دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک اور وقت جس کو علماء نے ذکر کیا ہے وہ ہے کہ جب بھی انسان کی رات میں نیند کھل جائے، آنکھ کھل جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس دعا کو پڑھ کر کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بڑی ہی پیاری دعا ہے، ہر کسی کو یہ دعا یاد ہوگی انشاءاللہ، چونکہ ہم لوگ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہاں تک تو ہم لوگ دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہی رہتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ اس میں اضافہ کرنا ہے الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، بس اس میں اتنا اضافہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بندے کی رات میں آنکھ کھلتی ہے، اور صحیح بخاری کی یاد رکھی یہ حدیث ہے کہ جب بندے کی رات میں آنکھ کھلتی ہے اور وہ اس دعا کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب اس دعا کو پڑھ کر کے بندہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، یعنی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے نا، کتنی اچھی بات ہے کہ رات میں اگر ہماری آنکھ کھلے، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو اور جو ہے اس دعا کو پڑھ کر کے، میں دعا بار بار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، آپ میرے ساتھ دہرائیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، اس میں
پوری اللہ رب العالمین کی توحید بیان کی گئی ہے، اللہ رب العالمین کی ایکتانیت بیان کی گئی ہے، اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں خیر کی طرف رہنمائی کر سکے، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا جو ہمیں برائی سے روک سکے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں۔ اگر آپ نے نہیں لکھا ہے تو آپ پھر سے لکھیے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس دعا کو پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہوگا کہ جب بھی ہم رات میں آنکھ کھلی ہماری، آپ سوئے ہوئے ہیں، اچانک نیند بیدار ہو گئے، اچانک آنکھ کھل گئی، آپ فوراً اٹھیں، آپ نے اس دعا کو پڑھا، اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگا، اللہ تعالیٰ ضرور مجھے اور آپ کو دے گا۔ تو ہم نے 2 اوقات دیکھے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ سب سے پہلا وقت ہم نے دیکھا کہ رات کا آخری حصہ، تہجد کے بعد آدمی اللہ تعالیٰ سے اٹھ کر کے دعا کریں رات کے آخری پہر میں۔ وہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو رات کا آخری پہر کون سا ہے؟ تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ رات کتنی لمبی ہے، یعنی وقت دیکھ لیں آپ رات کا، اور رات کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کر لیں۔ جب آپ پورا وقت دیکھ لیں گے، یعنی سمجھیے جیسے 9 گھنٹہ ہے، پورا 9 گھنٹہ بن رہا ہے، کیونکہ رات کبھی چھوٹی ہوتی ہے کبھی لمبی ہوتی ہے، تو اس حساب سے اگر اس کا سمجھیے، میں آپ کو ایک حساب بتا رہا ہوں، جیسے 9 گھنٹہ اگر بنتا ہے تو آپ اس کا 3 حصہ کر لیجئے، 3، 6 اور 9۔ تو پھر پہلا اور دوسرا چھوڑ کر کے تیسرا جو حصہ یعنی 6 سے لے کے 9 تک کا جو حصہ ہے، یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اس وقت میں اٹھ کر کے مجھے اور آپ کو اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ یہ رات کا آخری پہر والا حصہ ہوا۔ اس کے بعد تو رات میں جب بھی نیند کھل جائے تو آپ اس دعا کو پڑھیں، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اس وقت سستی اور کاہلی میں ہوتا ہے اور اسے یاد نہیں ہوتا، لیکن اگر کچھ لوگ اگر اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہیں ایسے موقع پر بھی، اتنی سستی کے موقع پر بھی کہ وہ سوئے ہوئے ہو، رات میں آنکھ کھل گئی ہے تو آدمی واپس سو جاتا ہے، لیکن اگر ایسے موقع پر وہ اس دعا کو یاد کر کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ خوشی ہوگی اور کیوں نہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو یہ 2 اوقات ہوئے۔ اسی طرح سے تیسرا وقت دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ بندہ جب سجدے میں ہو، میں اور آپ جب سجدے کی حالت میں ہوں تو ہم اللہ رب العالمین سے سجدے میں دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یاد رکھیے، اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ الگ سے کوئی سجدہ دعا میں نہیں ہوتا ہے، یا دعا کے لیے خاص کر کے کوئی سجدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ نماز کے سجدوں میں ہم لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ صرف سجدے میں سجدہ کر کے جو ہے دعا کرتے ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی عمل نہیں ملتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہتر اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز ہی کے سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ بندہ اگر کوئی حالت ہے ایسی، اگر کوئی ایسی حالت ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ حالت سجدہ ہے، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاکثر الدعاء، اس وقت میں دعا کرو، زیادہ سے زیادہ مانگو، کیونکہ سجدے کی حالت میں گویا وہ اس حالت میں ہے بندہ کہ وہ اپنے رب کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، اپنے رب کو معبود سمجھ رہا ہے، سب کچھ اپنے رب کو وہ سمجھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں بندہ اپنے رب سے مانگ سکتا ہے، اور مانگنا بھی چاہیے سجدے کی حالت میں، کیونکہ سجدہ جب بندہ کر دیتا ہے تو یہ بات اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، ہم صرف اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو یقیناً میرا اور آپ کا رب ہماری دعاؤں کو اس وقت قبول کرتا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے اگلے موقع کی طرف، یعنی ایسا وقت جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو ان اوقات میں سے ایک بہترین وقت جس کو ہر انسان پا سکتا ہے یا پانے کی کوشش کر سکتا ہے، وہ ہے بین الاذان والاقامہ، یعنی اذان ہونے کے بعد اور اقامت ہونے کے درمیان میں، یعنی جب اذان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے اقامت کا، یعنی مؤذن جب اقامت کہتا ہے
اس کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا یہ وقت وہ وقت ہے جس میں اللہ رب العالمین بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، کسی بھی صورت رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا حال دیکھ لیجئے آپ، ہم لوگ کتنے غافل ہیں، اللہ پر اللہ ہی رحم کرے ہمارے اوپر۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو ان اوقات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگ اذان کا انتظار نہیں کرتے۔ وہ صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے جو اذان کا انتظار کرتے، اذان ہوتے ہی اپنے کاروبار کو سب بند کر دیتے، چھوڑ چھاڑ دیتے، جو کام کر رہے ہیں اس کام سے اپنے آپ کو روک لیتے کہ ہمارے رب کی منادی ہو رہی ہے، وہ ہمیں کامیابی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے نعرے لگاتے ہیں۔ مؤذن کہتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ صحابہ اکرام یہ سوچتے تھے کہ ہمارا رب ہمیں کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، لہذا وہ لوگ اذان ہوتے ہی اپنے کاروباروں کو چھوڑ کر کے مسجد کا رخ کر لیتے تھے۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم بیٹھے رہتے ہیں، کس کا انتظار کرتے ہیں؟ اقامت کا، کہ کب اقامت ہوگی ہم مسجد جائیں گے، کب اقامت کا وقت ہوگا، کب جماعت کھڑے ہونے کا وقت ہوگا ہم مسجد جائیں گے۔ اور آج حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ابھی آج کل لوگ یہ بھی انتظار کرنے لگے کہ جماعت ختم ہونے کا وقت کب ہے، یعنی جب جماعت ختم ہونے والی ہوتی ہے اس سے پہلے ہم پہنچ جائیں۔ اللہ اکبر، بہت افسوس کی بات ہے بھائیوں، بہت سخت بات ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اذان سے پہلے کوشش کریں کہ اذان سے پہلے مسجد پہنچ جائیں، تاکہ اذان ہو جائے اس کے بعد ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہم جو ہے اللہ رب العالمین سے بیٹھ کر کے دعائیں کر سکیں۔ آج ہماری جو ہے اس کوتاہی کی وجہ سے کتنے اجر سے ہم محروم ہو رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ایک تو پہلی صف کا اجر ہم سے نکل جاتا ہے، دوسرا مسجد کے انتظار کا اجر ہم سے نکل جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سورج سر کے اوپر ہوگا، سورج کی تپش ہوگی اتنی خطرناک کہ انسان پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنے تک، کوئی کندھے تک، کوئی پیروں تک جو ہے پسینے میں شرابور ہوں گے، انسان سایہ ڈھونڈے گا۔ ایسے موقع پر کچھ لوگ ہوں گے، 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہو، ایک نماز ہو گئی وہ دوسری نماز کی فکر کر رہا ہے، کب میں مسجد جاؤں، کب میں جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوں، کب میں اپنے رب کو یاد کروں، تو ایسا شخص بھی اللہ رب العالمین کے سائے میں ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم انتظار کریں کہ کب اذان ہو اور ہم فوراً مسجد پہنچیں۔ کوشش تو یہ کریں کہ اذان سے پہلے پہنچ جائیں آپ۔ اگر اذان ہو رہی ہے عصر کی 4 بجے تو آپ کوشش کریں کہ 3:50 پہ یا 3:45 پہ آپ مسجد پہنچ جائیں، تاکہ آپ جو ہے طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر کے، بیت الخلاء وغیرہ سے فارغ ہو کر کے آپ جو ہے وضو وغیرہ کر کے مسجد میں آ جائیں۔ پھر اذان ہونے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بیٹھ کر کے یا 2 یا 4 جو بھی سنتیں، جس بھی وقت کی نماز ہے اس کی جو سنتیں ہیں وہ ادا کر کے آپ جو ہے اذان اور اقامت کے درمیان میں رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنے رب سے دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور اگر ہم لوگ لیٹ جاتے ہیں نماز میں تو بہت سارے جو اجر ہے اس سے ہم لوگ محروم ہو رہے ہیں، ہمیں اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، عزیز بھائیوں، دوستوں، میری ماں و بہنوں، یاد رکھو دعاؤں کے آداب میں، دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ بندہ بین الاذان والاقامہ دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ وہ موقع ہے جس میں اللہ رب العالمین میری، آپ کی، ہم تمام کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہماری دعا کی قبولیت کے اگلے وقت کی طرف، یعنی وہ وقت جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اس وقت کی طرف۔ تو ایک وقت جو محدثین نے بیان کیا ہے وہ کہ جب انسان نماز میں ہو، خاص طور سے فرض نماز میں، اور نماز کا آخری حصہ جو ہوتا ہے سلام پھیرنے سے قبل، اس وقت بھی اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ حضرت ابو حمامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں، قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی دعا ہے جو
قبول کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فی اللیل الاخر، رات کے آخری حصے میں، ودبر الصلاۃ المکتوبات، اور فرض نماز کے آخری وقت میں، یعنی جب تمام دعائیں ختم ہو جاتی ہے، سلام پھیرنے سے قبل بندہ جتنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ سکتا ہے، جتنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہتا ہے وہ طلب کر سکتا ہے، وہ تمام دعائیں اللہ رب العالمین سے اس وقت میں مانگ سکتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس وقت میں بھی جو ہے اس کا اہتمام کریں، کہ ہم اس وقت میں بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دبر الصلاۃ المکتوبات، دبر اصل میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کے آخری سرے کو، آخری حصے کو، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد آخری حصہ ہوتا ہے، اور محدثین نے اس سے مراد نماز سے، یعنی نماز ختم کرنے سے پہلے کا حصہ لیا ہے، کہ سلام پھیرنے سے قبل بندہ جتنی دعائیں مانگنا چاہیں، جتنی چیزیں اللہ رب العالمین سے طلب کرنا چاہے وہ اس وقت میں طلب کر سکتا ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جن دعاؤں کا تذکرہ ہے، یعنی دبر الصلاۃ میں جن دعاؤں کا تذکرہ ہے، یعنی اس کے ساتھ جو دبر الصلاۃ کے ساتھ قید لگائی گئی ہیں، ان سب کا وقت سلام پھیرنے سے پہلے کا ہے، سلام پھیرنے کے بعد کا نہیں۔ بعض لوگ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی سلام پھیرنے کے بعد کا وقت ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا وقت یہ ہے کہ یہ سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت ہے، جس میں دعائیں کی جا سکتی ہے، دعائیں مانگی جا سکتی ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن قیم اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی کو کہا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے ایک اور دعا کا وقت دیکھا کہ کن اوقات میں ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہ ایک وقت ہے کہ جب ہم نماز میں ہوں اور نماز کا آخری حصہ ہو، یعنی ہم ساری دعائیں پڑھ چکے ہو، درود پڑھ چکے ہو، اس کے بعد کے جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، وہ دعائیں پڑھ چکے ہو، اس کے بعد پھر آپ جو دعا مانگنا چاہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین یقیناً وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ناظرین، چلتے ہیں اگلے وقت کی طرف، یعنی وہ وقت جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اس میں سے ایک وقت ہے جمعہ کا وقت۔ جمعہ چونکہ ہمارے لیے افضل ایام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے افضل دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن یہ بہت ہی افضل دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق فیہ آدم، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کیا گیا، واخرج منہا، جنت سے نکالا گیا، ولا تقوم الساعۃ الا یوم الجمعہ، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن، یعنی قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ تو اتنا افضل دن، اتنی اہمیت والا دن ہے جمعہ کے دن بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ذکر کیا اور کہا فقال فیہ ساعۃ، اور آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک وقت ہے لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ذکر کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر وہ بندے کے ساتھ موافقت کر جائے، یعنی وہ گھڑی مل جائے بندے کو اور بندہ اس گھڑی میں دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ وقت بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی تھوڑا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو بتایا، یعنی جمعہ کا دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ وہ تھوڑا سا وقت ہے، اگر بندہ اس وقت میں اپنے رب سے دعا مانگ لیتا ہے، اپنے رب سے طلب کر لیتا ہے اور وہ وقت اسے مل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ مانتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وقت کون سا ہے؟ تو دیکھیے، اس بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ میں دو راجح اقوال جس کو محدثین نے بیان کیا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے انہا بعد العصر الی غروب الشمس، کہ یہ وقت عصر کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک ہے۔ ایک تو پہلا قول یہ ہے
کہ یہ جو وقت ہے جمعہ میں دعا کی قبولیت کا، جو ہلکا سا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پورے دن میں تھوڑا سا یہ وقت ہے، یہ وقت بعض لوگوں نے کہا کہ یہ یعنی دو راجح اقوال ہے کہ یہ دو وقتوں میں سے کوئی ایک وقت ہو سکتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا قول یہ ہے کہ سورج عصر کے بعد سے، یعنی بعد نماز عصر سے لے کر کے الی غروب الشمس، انہا بعد العصر الی غروب الشمس، یعنی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک یہ وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں بندے کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں کریں اور جو ہے اللہ رب العالمین سے مانگے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جو بھی ہو، اگر وہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے۔ اسی طرح دوسرا وقت جو بتایا گیا وہ یہ انہا من حین یجلس الامام علی المنبر للخطبۃ یوم الجمعۃ الی ان تقتضی الصلاۃ، کہ جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے خطبے کے لیے اس وقت سے لے کر کے نماز کے مکمل ہونے تک، یعنی یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ وقت ہو سکتا ہے، یعنی جمعہ کے دن کا جو وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، آپ نے تعین نہیں کیا کہ کون سا وقت ہے، بس آپ نے کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ اگر وہ بندے کو مل جائے، بندہ اس سے موافقت کر جائے اور اس وقت میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو ان اوقات میں محدثین نے دو قول کو، یعنی دو وقت کو راجح قرار دیا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے عصر کے بعد سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک، اور دوسرا وقت جو انہوں نے بتایا وہ یہ امام جب ممبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اس وقت سے لے کر کے جو ہے نماز مکمل ہونے تک۔ اس میں کوئی نہ کوئی وقت ٹکراتا ہے جس میں بندہ جو ہے اللہ رب العالمین بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ چونکہ امام ممبر پر کھڑے ہو کر کے دعائیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی وقت ہو جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ضرور بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان اوقات کی پابندی کریں۔ یہ جو اوقات بتائے جا رہے ہیں نا، یہ یاد رکھنے کے لیے ہے اور عمل کرنے کے لیے ہے کہ میں اور آپ کوشش کریں، آپ ان دونوں اوقات میں دعائیں مانگیے۔ یعنی آپ جب امام ممبر پر چڑھتا ہے اور خطبہ دیتا ہے تو خطبہ سنیے، پھر جب امام دعائیں کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ آمین کہیے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو سن سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے، یہ بھی وہ وقت ہو سکتا ہے۔ یا نماز عصر کے بعد سے آپ بیٹھ کر کے مغرب تک جو ہے اور جو ہے غروب شمس تک آپ دعائیں کرتے رہیں، لگاتار اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت میں کوئی وقت ٹکرا جائے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموم ذکر کرتے ہیں، یعنی اس وقت کا تعین نہیں کرتے نا، تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے اس کی کوشش میں اور زیادہ عبادتیں کریں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے لیلۃ القدر، کتنی خواہش میں اور آپ رکھتے ہیں لیلۃ القدر کو پانے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اس میں عبادت کرنا جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہاں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر کی عبادت یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ہم لوگ کتنی خواہش رکھتے ہیں اپنے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی، لیلۃ القدر کو پانے کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت بتا کر کے اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا۔ کیوں؟ تاکہ میں اور آپ مکمل رمضان کے آخری 10 دن لگ جائے عبادت میں، جم کر کے عبادت کریں۔ ایک رات کو پانے کے لیے ہم 5 یا 10 راتوں میں لگاتار اللہ کی عبادت کریں۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جگہوں پر وقت کا تعین نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن بھی مجھے اور آپ کو خاص وقت نہیں بتایا، بلکہ یہ کہا کہ جمعہ کے دن ایک وقت ہوتا ہے، لہذا مکمل جمعہ کے دن میں مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں اور آپ مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، تاکہ وہ وقت کے ہم موافقت کر جائیں اور ہماری دعا اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہو جائے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت یہ ہے کہ جب بندہ زمزم کا پانی پی رہا ہو، عند شرب زمزم، فعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے وہ پیا جائے۔ یعنی انسان جب کوئی دعا کر کے، کوئی مقصد لے کر کے، کوئی عزم، کوئی ارادہ لے کر کے اگر زمزم کا پانی پیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے آپ بھی کبھی باہر جاتے ہیں یا کوئی باہر سے آتا ہے تو آپ کو زمزم دیتا ہے، سعودی عرب سے مکہ مدینہ ہو کر کے وہ آتا ہے تو وہ آپ کو زمزم دیتا ہے، یا آپ وہاں جاتے ہو کبھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں جانے کی جو ہے طاقت، قوت، مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے اللہ
اللہ تعالیٰ رب العالمین مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، آمین۔ تو جو کوئی بھی زمزم کا پانی پیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یا عزم یا دعا یا کوئی ارادہ رکھ کر کے زمزم کا پانی پیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں بھی جو ہے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اسی طرح دعا کے قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ جب مرغے کی بانگ ہو، یعنی مرغا جب پکارے یا بانگ دے تو اس وقت بھی بندے کو دعا کرنا چاہیے، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم صیاح الدیک فاسألوا اللہ من فضلہ، کہ جب تم مرغے کی بانگ کو سنو تو اللہ کا فضل اپنے لیے طلب کرو، اللہ کا فضل مانگو۔ فإنہا رأت ملکن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتائی، آپ نے فرمایا فإنہا رأت ملکن، اس لیے کہ وہ لوگ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، مرغا جب بانگ دیتا ہے تو گویا وہ فرشتے کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت دعا کرنی چاہیے۔ یہ عام طور پر گاؤں وغیرہ میں، دیہات وغیرہ میں رہنے والوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مرغے بہت ہوتے ہیں اور جو ہے عام طور پر بانگ وغیرہ ہوتی ہیں، شہروں میں بھی ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں، اور جو لوگ رکھتے ہیں انہی کے یہاں یہ چیز میسر آتی ہے۔ تو مرغے کے بانگ دیتے وقت بھی یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی بندوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو یہ چند اوقات تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سے اوقات ہیں جس کو میں سرسراً آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جیسے لیلۃ القدر میں، اسی طرح بارش کے وقت میں، اسی طرح تلاوت قرآن کے بعد، اسی طرح جو ہے عرفہ کے دن، یہ سارے وہ اوقات ہیں جس میں اللہ رب العالمین بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان اوقات میں اپنے رب سے ضرور بھی ضرور دعا مانگیں اور ان اوقات کو یاد کریں۔ یہ وہ اوقات ہوئے جن میں اللہ رب العالمین بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ناظرین، چلتے ہیں اگلے ہمارے موضوع کی طرف۔ اسی ایپیسوڈ میں ہمارا ایک اور، جیسے کہ میں نے بات کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ ہم پہلے دعا کی قبولیت کے اوقات دیکھیں گے۔ الحمدللہ ہم نے دعا کی قبولیت کے اوقات دیکھے۔ میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں کہ کون سے اوقات ہم نے دیکھے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا رات کا آخری حصہ، رات کا آخری پہر، جس میں اللہ رب العالمین بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اسی طرح سے جب رات میں آنکھ کھل جائے اور بندہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا کو پڑھ کر کے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک وقت ہم نے دیکھا سجدے کی حالت میں بھی اللہ رب العالمین بندے کی دعا کو سنتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نمازوں کے آخری میں جب سلام پھیرنے سے قبل بندہ دعا کرتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بھی ضرور سنتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے مرغے کی بانگ کے وقت، یعنی جب مرغا بانگ دیتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اسی طرح زمزم کا پانی پیتے وقت اللہ رب العالمین بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اسی طرح لیلۃ القدر کو جو ہے یہ فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح بارش کے وقت کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن مجید کے بعد بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اسی طرح عرفہ کے دن کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ چند فضیلتیں تھیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ آگے پڑھ سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو انشاءاللہ کتابوں وغیرہ میں مل جائیں گے، آپ ضرور انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی جو اوقات ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں اور یاد کریں۔ ابھی ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف۔ ہمارا اگلا موضوع ہے مستجاب الدعوات لوگ، یعنی ایسے لوگ جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ کیونکہ جہاں ہم نے اوقات جان لیے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ بات بھی جانیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ان لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے باپ، والد کی دعا اللہ تعالیٰ بچوں کے حق میں ضرور قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا جو مستجاب الدعوات ہے، جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، رد نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعوات مستجابات، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، یعنی 3 مستجاب الدعوات لوگ ہیں۔ لا شک فیہن، یعنی ان کے مستجاب الدعوات ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور بھی ضرور سنتا ہے، یعنی وہ مستجاب الدعوات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں آپ نے فرمایا دعوت الوالد، سب سے پہلے والد کی دعا بچوں کے حق میں، یعنی جب باپ
والد بچوں کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کا ضرور سنتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا دعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بھی اللہ تعالیٰ دعا کو سن لیتا ہے۔ دیکھیے اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا والد کو، یعنی والد جب بچوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں تو والد کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ جب دعا قبول کرے گا تو بد دعا بھی ضرور قبول کرے گا، کیونکہ بد دعا بھی دعا کا ایک حصہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے انسان دعا کرتا ہے نا تو بد کا مطلب ہوتا ہے برا، اور دعا یعنی دعا کرنا، یعنی بری دعا اگر کوئی کرتا ہے، جیسے ہم اچھی دعا کرتے ہیں کسی کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں، تو اسی طرح سے بد دعا کرنا بھی ایک دعا ہے اور دعا کا حصہ ہے۔ لہذا اگر دعا کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور بد دعا کرتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کیونکہ مظلوم کا جہاں پر ذکر ہے تو مظلوم سے ظاہر سی بات ہے جب ظلم ہوگا تو وہ بد دعا ہی کرے گا اور اس کی بد دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو والدین کی عزت کرنا چاہیے، ان کی توقیر کرنا چاہیے، اور جو ہے ان کو جو ہے اپنی یعنی ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والدین کے ساتھ اگر آپ برا سلوک کریں گے، انہیں ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، ماریں گے، توڑیں گے، تو یاد ظاہر سی بات ہے پھر بھی والد ہے، ہو سکتا ہے وہ دعا کر دیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بد دعا کر دیں، تو یاد رکھیے آپ کے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اسی لیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ماں کا، ماں کا، 3 بار ماں کا کہا، پھر چوتھی مرتبہ آپ نے والد کا کہا۔ تو کتنی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو دی ہے، چونکہ ماں تکلیف سے، پریشانی سے جو ہے بچے کو جنم دیتی ہے اور اس کے بعد اس کو پالتی پوستی بڑا کرتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے والدین کی جانب سے۔ لہذا ان کی عزت، ان کی توقیر مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے تاکہ وہ میرے اور آپ کے حق میں دعائیں کر سکے۔ اسی طرح دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دعوت المسافر، یعنی مسافر کی دعا۔ مسافر بھی یہ ایک ایسا وقت ہے سفر کا جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سفر میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ دیکھیے لوگ کتنے قسم کے اعمال کرتے ہیں سفر میں، آج کل تو یہ ہو گیا ہے کہ لوگ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں سفر میں جانے والے آنے والے آپ کو دکھے گا کہ وہ لوگ موبائل میں لگے رہتے ہیں، یا تو وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی فلم وغیرہ لگا کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا دیگر چیزیں نیوز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل میں اپنے بیزی ہوتے ہیں، وہ اللہ سے غافل ہوتے ہیں، دعاؤں سے غافل ہوتے ہیں، اللہ سے مانگنے سے غافل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے سفر کا یہ وقت وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اس وقت کو ہرگز ضائع مت کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی وقت مل گیا، آپ سفر میں ہو، آپ دعا مانگ لیں اللہ تعالیٰ کہ وہ وقت جو ہے ایسا ہو جائے آپ کے لیے قبولیت کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں آپ کی دعا قبول کر لے، تو کیا نصیب ہمارا ہوگا۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم غافل نہ ہوں، بالکل بھی غافل نہ ہوں، ہم برابر پابندی سے اس وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اس وقت میں دعا کریں اور اللہ رب العالمین سے سفر کی حالت میں بھی مانگے۔ اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دعوت المظلوم، یعنی مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ یعنی مظلوم یہ مستجاب الدعوات میں سے ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اسی لیے کسی پر بھی ظلم نہ کریں، مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ اور جو ہے مظلوم کی بد دعا کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتی، یعنی ڈائریکٹ وہ جو ہے اللہ کے پاس جاتی ہے مظلوم کی بد دعا۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم مظلوم کی بد دعا سے بچیں، ہر حال میں بچیں، ہمیشہ بچیں، کوشش کریں کہ مظلوم کی بد دعا ہرگز ہم لوگ نہ لیں۔ ہاں دعا ہم کسی کی بھی لیں، دعا لیں، ضرور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگوں کا ذکر کیا، دعوت الوالد یعنی والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، دعوت المسافر مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اسی طرح دعوت المظلوم یعنی مظلوم کی دعا کو اللہ رب العالمین ضرور بالضرور قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے مستجاب الدعوات لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو اولاد یعنی اولاد کی دعا والد کے حق میں، جیسے والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اسی طرح نیک اولاد کی دعا والد کے حق میں بھی اللہ رب العالمین ضرور قبول کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں، یعنی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب کچھ عمل لکھا نہیں جاتا، چونکہ آدمی کر نہیں رہا ہے عمل تو لکھا بھی نہیں جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلا صدقۃ جاریہ،
کہ صدقہ جاریہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہو، کہیں کنواں کھدوا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسافر خانہ بنوا دیا جہاں پر لوگ آ کر کے سفر میں ٹھہر رہے ہیں، کوئی لاج بنا دیا جہاں پر لوگ فری میں رہ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ایسے جو ہے اس فائدے کو، یعنی ایسا اگر صدقہ جاریہ کے لیے کسی نے کچھ کیا ہے اپنے، تو اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس شخص کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم جو وہ دنیا میں چھوڑ کر کے گیا ہو جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ موٹی مثال لے لیجئے، امام بخاری رحمہ اللہ، آپ نے صحیح بخاری کی ترتیب دے دی، صحیح بخاری لکھ لیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ، جس کی ابھی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب سے، صحیح مسلم سے، تو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب ایک لکھ دی، اس کو ترتیب دے دیا اور اس کو نشر کر دیا۔ اب آج تک اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ اب جب صحیح مسلم کی کوئی حدیث پڑھی جائے گی، امام مسلم کو اس کا اجر ملے گا۔ صحیح بخاری کی کوئی حدیث پڑھی جائے گی، امام بخاری کو اس کا اجر ملے گا۔ یہ ویڈیو اگر رہ جائے آگے تک کے لیے، تو جب تک کے لیے یہ ویڈیو دیکھا جاتا رہے گا، انشاءاللہ مجھے، آپ کو اور جو اس کے منتظمین ہیں، جن لوگوں نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں، انشاءاللہ ان کو اس کا اجر پہنچتا رہے گا۔ ایک حساب سے یہ بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے، اور آپ اگر کسی اور تک اس ویڈیو کو پہنچاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے گا۔ آپ کورس سے لوگوں کو جوڑتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ اگر سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، زندگی بھر اگر وہ عمل کرتے رہیں تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے او علم ينتفع به کا، کہ جو علم ہم چھوڑ کر کے جائیں گے، اس کے ہمارے جانے کے بعد بھی، ہماری وفات کے بعد بھی یہ علم لوگوں تک پہنچتا رہے گا تو مجھے اور آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، کہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعائیں خیر کریں۔ نیک، یاد رکھیے، اولاد کون سی؟ نیک، نالائق اولاد نہیں، ایسی اولاد نہیں جن کو ہم نے ایسی تربیت کی ہو جو نہ نماز کی پابند ہو، نہ روزوں کی پابند ہو، نہ جو ہے عبادات کی پابند ہو، کسی لائق وہ اولاد نہ ہو، ایسی اولاد نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، کہ صالح اولاد جو دنیا میں چھوڑ کر کے گیا ہے، وہ اولاد اگر اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، یعنی وہ مستجاب الدعوات میں سے ہے نیک اولاد۔ تو کوشش کیجئے ناظرین، میری بھائیوں اور بہنوں، ماؤں بہنوں، آپ ضرور کوشش کریں کہ آپ اپنی اولادوں کو نیک بنائیں، بچپن سے بچوں کی تربیت اچھی کریں، جیسے انبیاء کرام نے کی۔ ان کی بے شمار مثالیں آپ کو قرآن مجید میں مل جائے گی، جیسے انہوں نے اپنے اولادوں کو نصیحت کی، انہوں نے سمجھایا، انہوں نے بتایا کیسے انہوں نے نیک بنایا۔ تو تربیت کا ذکر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے فائدہ اٹھائیں اور سیکھیں اور اپنے بچوں کو نیک بنائیں، تاکہ جب وہ ہمارے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ہمارے حق میں ضرور قبول کرے۔ ناظرین، چلتے ہیں اگلا وہ شخص جو مستجاب الدعوات میں سے ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذُنُّون، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر ان الفاظ کے ذریعے سے کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی بات بتائی کہ جو کوئی بھی اس دعا کو پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو پڑھ کر کے، جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اگر اس دعا کو پڑھ کر کے اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ یعنی وہ شخص بھی مستجاب الدعوات میں سے ہو سکتا ہے جو اس دعا کو پڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگے۔ اسی طرح مستجاب الدعوات لوگ میں سے ایک وہ بھی شخص ہے جو اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کریں۔ بہت اچھی چیز ہے کہ بندہ اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے اس کی دعا کرے۔ سامنے تو بہت سے لوگ دعا دے دیتے ہیں، بھیا آپ نے کوئی احسان کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کریں۔ بہت سارے لوگ منہ پر تو بہت سارے لوگ دعائیں دے دیا کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے دعا دینا، ان کو یاد رکھنا، ان کو اپنی دعاؤں میں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت صفوان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی زوجیت میں ابو الدرداء کی صاحبزادی تھی۔ حضرت صفوان کی زوجیت میں ابو الدرداء کی صاحبزادی تھی۔ جب وہ گھر گئے ابو الدرداء کے
تو وہاں پر ابو الدرداء موجود نہیں تھے بلکہ ام الدرداء تھی، یعنی ان کی ساس موجود تھی حضرت صفوان کی۔ وہ کہتے ہیں حضرت صفوان کہ میں جب گھر گیا تو وہاں پر ام الدرداء موجود تھی، یعنی میری ساس موجود تھی، انہوں نے جو ہے سسرے موجود نہیں تھے، ابو الدرداء موجود نہیں تھے، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ان سال آپ حج کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو میں نے جواب دیا ہاں کہ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنا، یعنی ام الدرداء نے حضرت صفوان سے کہا کہ ہمارے لیے خیر کی دعا کرنا، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دعوت المرء مستجابۃ لاخیہ بظہر الغیب، کہ بندے کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، یعنی اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا جب وہ اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے، یعنی جب انسان اس کے پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اکیلے میں اس کے سامنے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو رد نہیں کرتا، ایسی دعا کو بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو کتنی اچھی بات ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیے اسلامی معاشرہ جو ہے نا، اسلامی معاشرہ وہ اخوت اور بھائی چارگی کا معاشرہ ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، ایک دوسرے کے بھائی ہیں ہم، ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا درد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے، اس سے یقیناً جو ہے ایک اچھا اور صالح معاشرہ بنتا ہے۔ اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں بھائی چارگی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، ضرور ہوگا، مجھے اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملک ولک بمثل، اللہ اکبر۔ کتنی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، جب بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو وہ جو بھی دعا اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی اسی کے مثل دے۔ یعنی اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو میرے بھائی کو نیک اور صالح بنا، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اسے بھی نیک اور صالح بنا۔ اگر میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین تو میرے بھائی کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرما۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی خوشخبری ہے کہ ہم کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ اپنے بھائی کے لیے۔ اور ہمارے لیے کون دعا مانگ رہا ہے؟ سوچئے، ہمارے بھائی کے لیے تو ہم دعا مانگ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے کون مانگ رہا ہے؟ وہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کو کبھی ناراض نہیں کرتے، وہ فرشتے جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رضامندی والے اعمال انجام دیتے ہیں۔ تو سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کے حق میں ہماری دعا کو رد نہیں کرتا، تو ہمارے لیے فرشتوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کیسے رد کر سکتا ہے؟ تو میں اور آپ اگر اپنے بھائی کے لیے مانگیں گے تو فرشتے میرے اور آپ کے لیے دعا مانگیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو بھی دعا ہم اپنے بھائی کے لیے مانگیں گے، گویا وہی دعا ہم اپنے آپ کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بیٹھیں، تھوڑا سوچیں، غور کریں کہ میں نے اور آپ نے کتنا اپنے بھائیوں کے لیے دعا کی ہے، مسلم بھائیوں کے لیے، یا اپنے سگے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داری بھائیوں کے لیے، اپنے سسرالی بھائیوں کے لیے، کتنے بھائیوں کے لیے ہم نے دعا کی ہے۔ تو آپ میں سے جو بیمار ہیں ان کے لیے آپ دعائیں کریں، جو مقروض ہیں ان کے لیے آپ دعائیں کریں، جو پریشانیوں اور تکلیفوں میں ہیں ان کے لیے آپ دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا، اور پھر فرشتے ہمارے حق میں وہی دعا کریں گے جو ہم اپنے بھائیوں کے لیے کریں گے۔ ایک تو ہم دوسرے کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، اس سے ہمارا بھی فائدہ ہو رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اس عمل سے پیچھے ہیں؟ ضرور میں اپنے بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اسی طرح سے جو ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا سرسری طور پر میں ذکر کر دیتا ہوں، جیسے روزے دار کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اسی طرح مریض ہے جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، مریضوں کو بھی چاہیے کہ وہ دعائیں کریں۔ آپ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشان میں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے مجھے کہ میں بیمار ہوں، میری دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گا۔ آپ کتنے ہی سنگین بیماری میں کیوں نہ ہو،
آپ ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اس کا نمونہ ہمارے پاس حضرت ایوب موجود ہے. کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیوں میں تھے وہ، لیکن آپ نے دعا کا دامن نہیں چھوڑا، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنی تکلیفوں پریشانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. اسی طرح سے کثرت سے ذکر کرنے والے کی بھی دعا اللہ رد نہیں کرتا. اسی طرح عادل امام کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. اسی طرح رزق حلال کھانے والوں کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا. تو یہ چند لوگ تھے جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. آخر میں ایک بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور یہ ہمارا موضوع ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. دعاؤں کے آداب، فضیلت، اہمیت، شروط اور دعا کی قبولیت کے اوقات اور مستجاب الدعوات والے لوگ والا جو ایپیسوڈ تھا ہمارا، یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. آخر میں ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، وہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو دعا مانگے وہ فوراً قبول ہو جائے. یاد رکھیے، میں اور آپ جو دعا مانگتے ہیں اس کا ضرور بالضرور مجھے اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے. دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فوائد بتائیں صحیح الترغیب میں، وہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے. یا تو اس دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے، آپ نے جو مانگا آپ کو فوراً مل گیا، ٹھیک ہے، آپ کو فوراً مل گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو فوراً دے دیا. دوسرا، یا تو اس دعا کے ذریعے سے آپ کی کوئی مشکل، کوئی پریشانی آسان ہو جاتی ہے، یا کوئی مصیبت تھی جو ٹل جاتی ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب دعا بندے کو جو چیز مانگا وہ مل جائے تو انسان سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی، اور اگر نہ ملے تو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم مانگ رہے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی. یاد رکھیے، کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑی مصیبت سے ہمیں بچا لیتا ہے. تو دعا کے ذریعے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً وہ چیز دے دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت آنے والی تھی اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، اس مصیبت سے ہم کو بچا لیتا ہے. یا تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اگر یا تو ہماری دعا قبول، یعنی وہ چیز ہمیں فوراً نہیں ملی، یا ہماری مصیبت نہ ٹلی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے. یعنی آخرت میں آپ کو اس کا اجر ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا، یہ دعا آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیے کہ کیا دعا مانگنے کا کوئی نقصان ہوا؟ نہیں ہوا، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے. تو کیوں ہم اس فریضے سے پیچھے ہیں؟ تو ناظرین، بھائیوں اور بہنوں، ماؤں بہنوں، میرے دوستوں، بچوں، ساتھیوں، ضرور جو ہے آپ ان دعاؤں کے آداب کو، ان دعاؤں کے شرائط کو جو میں نے اس کورس میں بیان کیے ہیں، آپ ضرور یاد رکھیں، ان کو یاد کریں، بار بار پڑھیں اور ان کو ذہنوں میں بٹھائیں اور خود عملی مشق کریں، تو انشاءاللہ یہ یاد بھی ہو جائیں گے، عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی. اور جو ہے ہم جب عمل کریں گے اس پر رہتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا. تو یہ آج کا تیسرا ایپیسوڈ تھا، آخری جو دن تھا یہ دعاؤں کی آداب کا، یہ یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ. ابھی اگلے ہم لوگ ایپیسوڈ میں عمل صحیح کے تعلق سے 3 ایپیسوڈ میں بات کریں گے، تو ہمارا یہ 6 دن کا جو کورس ہے یہ مکمل ہو جائے گا. تو آپ لوگ ضرور جو 3 ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا ہے دعاؤں کے تعلق سے، اس کی اہمیت، فضیلت، آداب، شروط، اسی طرح دعا کی قبولیت کے اوقات، اور اسی طرح مستجاب دعوات لوگ اور دعاؤں کا فائدہ، یہ جو ہم نے بتایا ہے آپ ضرور بھی ضرور ان کو یاد رکھیں اور انشاءاللہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان تمام پروگراموں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.